بچوں، آج ہم ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کی طرف سے جاری کی گئی سوشل سائنس کی ورکشیٹ نمبر 2 کریں گے، جو کلاس 8 کلاس کے لیے ہے اور جس کا ٹاپک ہے فارمیشن آف اسٹیٹ گورنمنٹ، صوبائی حکومت کی تشکیل یا ریاستی حکومت کی تشکیل۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں پریویس کلاسز میں پڑھا ہے کہ ہندوستان کی ہر ریاست میں ایک قانون ساز اسمبلی یا لیجسلیٹو اسمبلی ہے۔ ہر ریاست کو مختلف علاقوں یا حلقوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہر حلقہ انتخاب سے عوام اپنا ایک نمائندہ چنتی ہے۔ نمائندہ مطلب اپنے لیے ایک ریپرزنٹیٹیو چنتی ہے، جو ممبر قانون ساز یا ایم ایل اے کہلاتا ہے۔ چناؤ میں لوگ الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے اندر کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن کے اندر کھڑا کرتی ہے۔ اس طرح یہ ایم ایل اے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ مختلف پارٹیوں سے، کیونکہ الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں تو ایم ایل اے بھی مختلف پارٹیوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سیاسی پارٹی جس کے ممبران قانون ساز اسمبلی کی تعداد اس ریاست کے کل چناؤ حلقوں کی تعداد سے آدھے سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اکثریت یا میجورٹی میں کہلاتی ہے۔ وہ سیاسی پارٹی جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے، مطلب میجورٹی ہوتی ہے، حکمراں پارٹی کہلاتی ہے یا رولنگ پارٹی کہلاتی ہے، اور دوسری تمام پارٹیوں کو حزب مخالف پارٹی یا اپوزیشن پارٹی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اپوزیشن پارٹی، مطلب وہ سیاسی پارٹی جس کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، میجورٹی حاصل ہوتی ہے، وہ رولنگ پارٹی کہلاتی ہے، اور وہ تمام پارٹیاں جو اس کے بعد دوسری جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ حزب مخالف کہلاتی ہیں، مطلب اپوزیشن پارٹی کہلاتی ہیں۔ تو بچوں، اب ہم بات کریں گے ہماچل پردیش میں ہوئے 2017 کے الیکشن کے نتائج کی، کہ نیچے مطلب اس ٹیبل کی بات کی جا رہی ہے کہ نیچے ہماچل پردیش کے سال 2017 کے 68 انتخابی حلقوں کے نتائج دیے گئے ہیں۔ انہیں دھیان سے پڑھیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو بچے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہاں کچھ سیاسی پارٹیز کے نام دیے ہیں اور ادھر جو ہے وہ چنے گئے ممبران اسمبلی کی تعداد دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو 68 سیٹ میں سے 44 سیٹ حاصل ہوئی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو 21 سیٹس حاصل ہوئی ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی اگر دیکھیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، اس کو صرف ایک ہی سیٹ حاصل ہوئی۔ آزاد امیدوار جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو صرف 2 ہی سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 68 میں سے 44 سیٹ بی جے پی کو، 21 کانگریس پارٹی کو، کمیونسٹ پارٹی کو 1 سیٹ اور آزاد امیدوار کو صرف 2 ہی سیٹیں حاصل ہو سکی ہیں۔ اسی ٹیبل سے متعلق کچھ کوشچنز یہاں معلوم کیے گئے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے کہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کم سے کم کتنے چنے ہوئے ممبران کی ضرورت ہوگی؟ جیسے ابھی ہم نے آپ کو اوپر سمجھا کہ وہ سیاسی پارٹی جس کے ممبران قانون ساز اسمبلی کی تعداد اس ریاست کے کل چناؤ حلقوں کی تعداد سے آدھے سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اکثریت کہلاتی ہے یا اکثریت میں ہوتی ہے، میجورٹی میں ہوتی ہے۔ تو اسی کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں کل سیٹس ہیں 68، تو 68 کا اگر ہاف کریں تو 68 کا ہاف ہوگا 34۔ جیسے یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ جیسے 68 ہے نا یہاں، تو چناوی حلقے کی تعداد سے آدھے سے زیادہ ہوں گی، تو جیسے ہم نے بتایا کہ 34 اس کا ہاف ہوگا۔ تو فرسٹ کوشچن کا آنسر یہی ہوگا کہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی کو کم سے کم 34 ممبران کی ضرورت ہوگی یا 34 سیٹس کی ضرورت ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ مندرجہ بالا مطلب یہ ٹیبل، مندرجہ بالا میں سے کون سی پارٹی صوبائی سرکار کی تشکیل کرے گی؟ مطلب کون سی پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ بنائے گی یا سرکار بنائے گی؟ تو
टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 68 में से 44 सीट्स हासिल हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली हैं बच्चों? वो मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ही स्टेट के अंदर सरकार बनाएगी। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बीजेपी, कि बीजेपी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। थर्ड क्वेश्चन है कि मुंदरजा वाला पार्टियों में से कौन सी पार्टी हस्ब इख्तिलाफ कहलाएगी? ये जो पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये 3 पार्टी, इसमें से बीजेपी ने तो सरकार बना ली, इसके बाद ये 3 पार्टी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या आज़ाद उम्मीदवार, तो इन तीनों के जो है नाम आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख लेंगे। अगर हम देखें कि इन अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी वो कौन सी है, तो वो होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसने बीजेपी के बाद 21 सीटें हासिल की हैं। तो बच्चे यहाँ पर रियासती हुकूमत के कुछ कामों को बताया गया है और मरकज़ी हुकूमत के कामों के बारे में बताया गया है कि रियासती हुकूमत सिर्फ अपनी रियासत के तहत आने वाले कामों को ही देखती है। मतलब रियासती हुकूमत सिर्फ उन्हीं कामों को देखती है जो उसकी रियासत के तहत आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि तालीम, अगर एजुकेशन की बात करें, सेहत है, हेल्थ से रिलेटेड सड़कें, पीने के पानी और बिजली वगैरह, इनसे मुतालिक जो है जो काम है वो सब कौन देखता है? रियासती हुकूमत देखती है या स्टेट गवर्नमेंट देखती है। हिंदुस्तान में कुल 28 रियासतें हैं और 3 यूनियन टेरेटरीज़ हैं जिनकी अपनी कानून साज असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये तो बात हुई बच्चों रियासती हुकूमत के कामों की। अब हम देखते हैं मरकज़ी हुकूमत के कामों की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे काम जिनका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है, मतलब वो काम जिनका ताल्लुक़ जो है पूरे मुल्क से हो और इनका कि पूरे मुल्क पर उसका असर पड़ता हो, जैसे पूरे मुल्क की सरहदें का तहफ़्फ़ुज़, रेलवे निज़ाम, टेली मवासलात मतलब टेली कम्युनिकेशन, बैंक वगैरह। ऐसे कामों को मरकज़ी हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वर्कशीट है कि सूबाई हुकूमतों की तश्कील कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, और रियासती हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों के बारे में, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि अपोजिशन पार्टी किसे कहेंगे या रूलिंग पार्टी किसे कहेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।